بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dina, say something. Say what? Hi. And just a little louder. Hi. I'm Yeah. Beena. That would help. Can you go louder? Hi, I'm Beena. Come closer. You? Hi. 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 How are you? Hi. Okay. That was rude introductions and she just told you who she was. Do not edit that out. یہ جو آف ہے جو کارنامے تم لوگوں کے میرے ساتھ ہوتا ہے نا یہ دنیا کو دکھنے چاہیے. یہ آڈیو چیک مجھے آپ لوگ کر رہے تھے نا. The world has to see it. عائشہ آج کے شو کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک ہے اعصام الحق کی ڈیورس. وینا ملک ڈوئنگ اے رمضان شو. عامر لیاقت حسین گوئنگ ٹو جیو. سوشل میڈیا میلہ اینڈ ایمان ملک. اور آخر میں وہ کرتے ہیں آپ کیا آتا ہے آواز کیا اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ میں بھول گئی. اور یہ کیا ہے؟ ہاں دس از ڈش. ڈش. یہ آج کا موضوع ہے. ایک ٹرانزیشن دیکھ لینا آپ. اچھا اینی ویز پانی آ گیا ہے ڈش اور بات رک گئی. ڈش بات آگے بڑھ گئی. پلان چینج ہو گیا. خوشیاں مٹی میں مل گئیں اور ان کی طلاق ہو گئی. یہ کیا تھا؟ یہ وہ نہیں ہوتا ہے وہ بریکنگ نیوز میں. Breaking. لوگ احسام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یا میں تو اتنی خوش ہوں لیکن یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ خوش کس بات سے؟ ہاں یہ جو لانگ لیو کے ایس سی. لانگ لیو راجا پرویز اشرف. راجا بابو. راجا بابو ان کی وہ مووی بن سکتی ہے. خیر ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل قطعی خوش ہوں. یہ جو ڈش ڈش آپ کر رہی تھی اصل میں جیو ٹی وی نے جو ڈش ڈش کیا تھا یہ ایک لمحہ یہ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو ریفرنس آ رہی ہے چھینک بھی آ رہی ہے تو آپ یہ ڈش ڈش دیکھ لیجیے. اچانک بریک لگ گئی. شادی کھٹائی میں پڑ گئی. فہا اور احسام نے راستے الگ کر لیے. چاند سورج کی جوڑی کو گرہن لگ گیا. خوشیوں کو نظر لگ گئی. محبت ماند پڑ گئی. اعصام الحق نے فیصلہ کر لیا علیحدگی کا فیصلہ. تو یہ جو ڈش ڈش تھا یہ کیا مزاق ہے؟ پتہ نہیں مطلب احسام بیچارے کی جب شادی ہوئی تو اس کے اوپر اتنا ہی شور رولا بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. اس کے بعد وہ گھر سے نکل چکے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. شکر اس کے بیڈ روم تک کیمرے نہیں پہنچایا ہوئے ہیں. مطلب باقی تو دروازے فہا ڈیزائنر کی شیروانی پہنی ہے. فہا نے اس کلر کا جوڑا پہنا ہے. فہا ابھی گاڑی سے نکل کے قدم. Is this really news? I guess it is. لیکن یہ طلاق کے ساتھ جو اس کی انہوں نے کیا ہے اگر وہ ہوئی ہے مجھے پتا فائنل کانفرمیشن ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں وہ ابھی تک ان کی ڈاکیومنٹیشن چل رہی ہے. لیکن کچھ ہے. وہ جو تردید آئی تھی ان کے والد کی وہ سب کیا تھا؟ وہ نیوز پہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ فہا کے فیس بک پیج تک پہنچ گئے کہ فہا نے جو بھی اسٹیٹس اپنے اپڈیٹس ڈالے نا تو اس کے اندر زوم ہو کے انہوں نے دکھایا کہ فہا نے ابھی یہ اسٹیٹس میں بولا ہے کہ ان کا اور اعصام کا ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور وہ ایک میریکل ہوگا اگر وہ ہوگا. یار ستیہ ناس ہی ہوا. سوری ود ڈیو ریسپیکٹ میں نہیں سمجھتا کسی میڈیا کو کسی کی ذاتی زندگی میں چاہے کوئی بھی ہو سیلیبریٹی ہو اسٹار ہو ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ذاتیات میں گھسیں. کہ امریکہ میں ٹام کروز کی confirmed that they are getting divorced. Can it be کہ فہا پہلے تو یہ نیوز فہا کے فیس بک پہ آئی تھی نا اس نے ڈالا تھا نا maybe it can be hacked. ویری گڈ پوائنٹ. لیکن دیکھو ریگارڈلیس حقیقت ہے. چلو میں کہتا ہوں سچ ہے. کیا ایز اے معاشرہ اٹ از آر بزنس ٹو گیٹ ان ٹو پیپلز بزنس جا کے ان کے ذاتیات میں اور وہ جو یہ جو رسپیکٹ جیو نے جو ویڈیو چلایا ہے یہ ڈش اور ان کا راستہ رک ایک دفعہ سنا نا میں دوبارہ سننا چاہ رہا ہوں. میں ذرا سا ہاں پلے کرو. یہ آپ لوگ بھی دوبارہ دیکھیں. دس ہیز ٹو بی سین. اچانک بریک لگ گئی. شادی کھٹائی میں پڑ گئی. فہا اور احسام نے راستے الگ کر لیے.
चांद सूरज की जोड़ी को ग्रहण लग गया, खुशियों को नजर लग गई, मोहब्बत मान पड़ गई। एसामुल हक ने फैसला कर लिया, अलहदगी का फैसला। एसामुल हक ने अलहदगी के कागजात पर दस्तखत करके फहा मखदूम को लंदन भिजवा दिए हैं। पॉइंट ये है कि मोहब्बत मान पड़ गई, अलहदगी का फैसला, और ये क्या है यार किसी की जाती जिंदगी को आप किस तरीके से मीडिया पे क्यों ला रहे हो? इट्स अ पर्सनल मैटर, दे कैन गेट डिवोर्स, दे कैन गेट मैरिड अगेन एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। इट्स नॉट लाइक फाइन इफ दे सेलिब्रेट, दैट्स नॉट मीन इट शुड बी अ बिग न्यूज़। मतलब बाकी में दुनिया में घरों और में इतना घुस कुछ घुस हो के रहा भी है। दिखाते हैं। अगर वही चीज आपके घरों में, जैसे जो रिपोर्टर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चैनल ऑन करते हैं, अगर उनके घर में खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो क्या वो अपने घरों में भी रिपोर्टर्स को इसी तरह दाखिल होने देंगे और उनके बारे में ऐसे पैकेजेस बनवा के देंगे? वेरी गुड पॉइंट। आप अपने ऊपर रख के सोचो ना ये बात। जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ टेनिस प्लेयर, आपने उसकी शादी की कवरेज की, अच्छी बात है, आपने एक अच्छी न्यूज को दिखाया। अब आप उसकी डिवोर्स को आपने इतना पीटा है कि मतलब आई थिंक वो दोपहर के 2 बजे लंच टाइम था। तो ऑल न्यूज चैनल हैड दिस ब्रेकिंग न्यूज का टिकर गोइंग कि फहा और एसामुल हक की अलहदगी का डिसीजन आ गया। फहा ने ये बोला, एसामुल हक ने पेपर साइन करके लाने, उसके खानसामे से पेपर ले रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, घुस रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करें, आप क्या पूछेंगे उनसे? आपकी बेटी की अलहदगी हो गई है, आपको कैसा लग रहा है? और फिर किसी के वालिद ने फहा के या पता नहीं एसाम के वालिद ने कहा था कि नहीं ये खबर सच नहीं है, उसके टिकट बार बार आ रहे थे कि मे बी दिस न्यूज़ इज नॉट। तो वो सनसनी खेज जो बनाना होता है ना, हमारे इतने से मैटर को जो इतना बना, वो माशाल्लाह हमारे मीडिया से कोई सीख ले। लेकिन आशा, मैं हमेशा मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ठीक है मीडिया दिखा रहा है, मैं मान ली बात, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई शोर नहीं है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि भाई इसको बंद किया जाए। ये सोशल मीडिया तुर्रम खान बने फिरता है, वो कभी रहमान मलिक को गाली, कभी राजा परवेज अशरफ को गाली, कभी आमिर लियाकत को गाली, कभी मुबश्शिर लुकमान को गाली, कभी मुझे गाली, कभी आपको गाली, हमने थप्पड़ मार दिया तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया कि जी पता नहीं हमने कौन सा गजब कर दिया है, या मेरी डिवोर्स हो गई, या आपका रिश्ता हो गया, या मैंने आपको हाथ लगा लिया। तो याद है हमारे के हाथ, वो सब दिखता है। ये अब हम जो सोशल मीडिया के तुर्रम खान बैठे में चैंपियन, उनमें इतना दम नहीं है कि चैनलों को बोले इसको रोको। Why is that? Why is the silence there? अगर देखा जाए तो वो न्यूज में सारा जो ट्रेंड आया है वो इसीलिए आया है ना कि लोग देखना चाहते हैं ये सारी न्यूज। लोग नहीं देखना चाहते, आप लोगों को और चीजें दिखाएं। पीपल हैव नो ऑप्शन। अगर वो आ रहा है तो वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं? अगर जो चैनल्स पे आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि लोग देख रहे हैं उसको। जब लोग देखना बंद कर देंगे, जैसे कहते हैं ना शो की रेटिंग के बारे में बात करते हैं, पास कुछ और बताने को नहीं है तो वो एक अपनी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज डाल देते हैं। दे हैव यहाँ तो भी ये तय है ना कि रेटिंग बढ़ती है, दे हैव नो कंटेंट। तो ये क्या है? फ्री ब्रांडिंग नॉट अलाउड। पॉइंट ये कि रेटिंग बढ़ती है, लोग देखते हैं तो है ना। रेटिंग क्यों बढ़ती है? क्यों ये सोशल मीडिया के चैंपियंस पे शोर नहीं, क्यों कोई शोर नहीं बेचारा कि एहसाम की जाती जिंदगी इस तरह ना किया जाए? नंबर एक, अगर एहसाम इसको अलाउ कर भी रहा है तो आई थिंक हमारा मुआशरा अलाउ नहीं करता कि आप किसी औरत की, किसी माँ बहन बेटी के साथ आप इस तरह का चीप प्रोपेगेंडा करें। मुझे बताएं, क्या ये एहसाम अगर कॉल करके कह दे कि भाई ये स्टॉप करें, व्हाई इज दिस गोइंग ऑन, विल दे स्टॉप? दे शुड। मैं एहसाम को नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया के चैंपियन जो न्यू सोसाइटी, न्यू जर्नलिज्म, ये जो न्यू एक मीडिया है, वो क्या जिसपे हम बैठे हुए, ये हम मेन स्ट्रीम पे नहीं बैठे, हम एक न्यू मीडिया पे बैठे ना। ये जो चैंपियन है सारे इसके, यहाँ पे क्यों नहीं इनको कुछ होता? मतलब हमने अवाम के मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो हमारा खून, या वीडियो वापस लगाओ। मैं तो लगा रही हूँ, क्यों आई एम पुटिंग दैट वीडियो बैक, बट व्हाई, क्यों ऑब्जेक्शन है सबको उस वीडियो पे कि जी हमने औरत को थप्पड़ मार दिया? यार उसने कहा मैं अवाम हूँ और मैंने कहा ये लो अवाम के मुंह पे तमाचा। ये लोगों को एतराज है, लोगों को वीना मलिक के रमजान शो पे एतराज नहीं है, आमिर लियाकत के वापस बिगर एंड बेटर। वीना मलिक जिस पे मौलवियों ने फतवा डाला था वो अब रमजान शो कर रहे हैं। कहाँ मौलवी सारे? कहाँ गए सारे मौलवी? अच्छा वैसे एक क्लिप देखें जो वीना मलिक का प्रोमो आया ना, जो इनका रमजान का जो स्पेशल ट्रांसमिशन शो होगा, हीरो चैनल उसका नाम। जी हाँ जी, प्लीज जरा देखिए। मैं हूँ वीना मलिक, मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार, सिर्फ और सिर्फ हीरो टीवी पर।
جی یہ تھا وینا ملک کا پرومو. ہاں اب میرا کوشچن یہاں پہ ان سب سے ہے جو سوشل میڈیا کو بلانگ کرتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کو بلانگ کرتے ہیں. وائی آر دے لیٹنگ دس ہیپن؟ اور آپ نے یہ بائی دی وے یہ پرومو کا آپ نے انوینڈو سنا ہے, دیکھا ہے, غور سے کیا ہے الفاظ کی جو چناؤ ہے؟ میں پورا مہینہ آپ کے ساتھ کروں گی اپنے گناہوں کی مغفرت. یہ جو الفاظ کے انوینڈوز ہیں نا جو زومانہ گیری ہوئی ہیں یہاں پہ, جی وہ کسی نے غور کیا اس کے اوپر؟ مطلب With due respect. is she trying to say that after doing a Ramadan show she's going to be very pak saaf and clean and مطلب اپنے سارے گناہ کے دھل گئے؟ یہ آپ کی رول ماڈل ہے, آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا یہ بات؟ وینا ملک آپ کی ریپرزینٹیٹیو ہے فار دی انٹائر گلوبل ورلڈ. یہ شاید جنہوں نے دیکھا ان کو یہ آرٹیکل دکھائی دیتے ہیں. بی بی سی میں ایک آرٹیکل ان کی ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل پوسٹ کیا گیا ہے جہاں پہ ایک تو انہوں نے عامر لیاقت صاحب کے لیے بولا گیا ہے ان کے خلاف suddenly there is this whole the rise of the new evangelist. there is this whole مطلب ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ سارے ریلیجیس شوز جو ہیں وہ اب ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کے جو اسلامک اسکالرز ہیں لائک عامر لیاقت حسین ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. اس کے نیچے اگر آپ جائیں گے تو اس میں لکھا ہے اور اب وینا ملک بھی آئیں گی اس موضوع پہ بات جو کہ خواتین کی رول ماڈل ہے. کیا خوبصورت کوٹ ہے کہ پردہ دار خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دل کی آواز وینا ملک نے کہہ دیا, جو ہم سوچتے ہیں اس نے کہہ دیا. یعنی وہ ہمارے پاکستان کی پردہ دار خواتین اب ننگی ہو کے ایسا لکھ کے تصویریں اتروائیں گی کیا؟ کہاں ہیں وہ سارے مولوی حضرات, کہاں گئے وہ فتوے؟ اس کی تصویریں آئی تھی نا تو اس نے تب بھی کہا تھا کہ آئی ایم دا ٹرو فیس آف پاکستانی. سو دا ٹرو فیس آف پاکستانی کے ننگی ہو کے کھڑی ہو جائیں. مزے کی بات یہ کہ جو جن خواتین کو انہوں نے بولا تھا نا کہ میں آپ کا چہرہ ہوں پوری دنیا میں, ان خواتین نے کچھ بولا ہی نہیں. مطلب پاکستان کی عورت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے, اب میرے خیال میں ایک اور چانٹا ہو جائے. پہلے تو عوام کے منہ پہ چماٹا نہیں, پہلے عوام کے منہ پہ چماٹا تھا, اب تو پورے عالم میں اسلام کے منہ پہ چماٹا ہے کہ اسلامک ریپبلک پاکستان کی رول ماڈل اور سمبل ایک وہ خاتون ہوں گی جو کہ ننگی الف ننگی برہنہ حال میں تصویریں اترواتی ہندوستان میں کھڑے ہو کے, وہ بھی ہندوستان میں کھڑے ہو کے. یار پرومو بھی دیکھا جائے نا تو انہوں نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے. She's just covered the head and she's wearing sleeveless اور وہ Islamic show کریں گی. Yes. اور I was telling in the morning, a friend of mine who updated his status on Facebook today, he said کہ چلو ٹھیک ہے عامر لیاقت صاحب آئیں گے, وہ اپنا شو کریں گے, مایا خان کریں گی, شاہد مسعود صاحب کریں گے, اب وینا ملک بھی کریں گی. تو یہ بتا دیں کہ پیملا اینڈرسن کب آ کے کریں گی شو. نہیں معذرت صاحب کہ لوگ ناراض نہ ہو, جو کہ ناراض ہوں گے ہوتے ہیں, سلمان رشدی سے بھی کروا لو یار. اس غریب نے کیا بگاڑا ہے؟ کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے آپ خط تلخ نگاہوں سے؟ کیا کوئی مارے گا نا یار بھائی؟ جب لیول یہی ہے تو پھر کروا لو. میں بھی ایک شو کر رہا ہوں 6 دن پی ٹی وی کے اوپر, لیکن یار میرے پہ بڑے الزامات ہیں. کوئی کہتا ہے میں بے ایمان ہوں, مجھ پہ نیب کے کیس تھے, میں فلاں کا بھانجا بھتیجا ہوں اور میں نے یہ کہ وہ ٹھیک ہے یار, میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے, میں وعدہ معاف گواہ تھا, میں نے غلطی کی تھی, میں نے اس کا اعتراف کیا تھا, عدالت نے مجھے معاف کیا تھا, اس کے بعد میں نے جو مجرم تھا اس کے خلاف گواہی دی تھی. تو پاکستان کے قانون کے ساتھ میں نے جاب کیا, میں نے اپنی ریپینٹنس کیا اور میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی. ایک ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ مجھ پہ لگی ہوئی تھی جس کا میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. وہ جن کے خلاف گواہی دی تھی وہ بڑے لوگ بنے کر رہے ہیں آج, ان کی لوگ چرچا کرتے ہیں, ان کے آگے جی حضوری کرتے ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا کے چیمپئن رحمان ملک صاحب کے بار تالیاں بجا رہے تھے. جی ریسنٹلی بھی سوشل میڈیا میلہ ہوا تھا نا جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ آ کے ملے تھے. وہاں پہ رحمان ملک صاحب جو تھے چیف گیسٹ کے طور پر آئے تھے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے ایک تقریر کی تھی. آل فال جی, اور یہ سوشل میڈیا کے چیمپئن کا تالیاں بجا رہے تھے. یہ وہی جو کبھی ان کو رحمان ملک صاحب کیسے سوشل میڈیا کو ریپرزینٹ کرنے لگے, اور منسٹر آف انٹیریئر ہے نا, اور یہی سوشل میڈیا جو کبھی ان کو رحمان ڈکیت کہتا ہے, کبھی رحمان بابا کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, وہ تالیاں بجا رہے ہیں ان کی. اور ان کی ایسی کیا کہتے ہیں نا, 2 لفظ کہتے کہتے میں رک گیا ہوں کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, کیا کہتے ہیں وہ ایسی آل فال آئیں شائیں جو کر رہے ہیں اس پہ لوگ کیا بھائی. یہ وہی صاحب ہیں جن کو سپریم کورٹ نے نااہل دیا اپنی پوزیشن سے, یہ نکالے گئے, اس کے بعد ایز این ایڈوائزر انٹیریئر منسٹر لگ گئے, پھر انہوں نے سینٹ سے بھی استعفیٰ دیا کہ پری ایمپٹ کیا کہ وہاں سے بھی نکالا جاؤں گا. The new media, the new journalist, ان کو کھڑے ہو کے اپلاز کر رہے ہیں, اور ہمیں گالی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کیوں ہے, پھر ہمیں کس بات کی گالی دیتے ہو؟ ہم پرانے جرنلسٹ ہو, میں ٹھیک ہے, ہاں میں جرنلسٹ ہوں, کیوں گالی دیتا ہوں میں؟
ہم تو کم از کم ان کی کھال کھینچتے ہیں روز رات بیٹھ کے یار. ہم تو ڈیرنگ کام کرتے ہیں, آپ میں تو یہ ہمت بھی نہیں ہے. آپ تو میں نے ہمیشہ کہا کہ جن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں نا, کہ کمرے میں بھی داخل ہو جائیں ہی کر کے فائل لے کے سائن کرا رہے ہوں گے سارے کے سارے بھی, تو کیوں گالی دیتے ہو؟ پھر ایکسیپٹ کرو ان کو. یہی ہے عوام کی آواز, یہی ہے جمہوریت کی آواز, یہی لیڈر ہے, یہی سیاست ہے. خاموشی سے اعتراف کرو, ان کو گالیاں دینا بند کرو. اسی کمرے میں راجہ پرویز اشرف صاحب اگر آئے تھے تو سب سلوٹ مار رہے ہوتے, نیشنل اینتھم بج رہا ہوتا ان کے آنے تو میں. مطلب یہ سارے وہ سوشل میڈیا کے جو کنگز ہیں, چیمپئنز جو ہم کہتے ہیں, جن کی آپ اگر ابھی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو انہوں نے رحمان ملک صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بکی ہوئی ہوں. دور نہ جائیں, آپ صرف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں, ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ لیں, ٹویٹر آپ کو دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. اور اس دن رحمان ملک اسپیکنگ کیا, What is he speaking? Yeah. کیا رحمان ملک صاحب کا وہ اقوال زرعی میں آئے گا کہ وہ ٹویٹر کے اوپر, سوری انٹرنیٹ کے اوپر جعلی اکاؤنٹ بنانا کرائم ہے. او بھائی کتھوں آیا میری جان, anonymity is a right on internet. Crime. Now that's Interior ministers, you beheads. That's sweet. Senior advisor. And you guys were standing there and clapping for him. ہاں, اور یہ بڑے, یہ نیو جرنلزم ہے, اور یہ وہ یوتھ ہے جو ملک کو بدلے گی. اچھا, جہاں آپ نے تھپڑ گیٹ کی بات کی تو میں وہیں آ جاؤ, ادھر بھی ہو جاتا تو ہاتھ. تھپڑ گیٹ پہ مجھے فیصل کو, جیسے بینا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ انہوں نے ایک لڑکی پہ ہاتھ اٹھایا, اور میں جو ہوں وہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوں کیونکہ میں نے وہ تھپڑ کھایا ہے. اینڈ ہاؤ کوڈ آئی بی سو سبمسیو. میں نے لوگوں کو ایکسپلینیشن بھی دی ہے کہ بھائی آئی واز جسٹ ریپرزینٹیو, میں ایک نیشن کو ریپرزینٹ کری تھی. آئی واز ناٹ ریپرزینٹنگ. اس کا پہلا جملہ تھا میں عوام ہوں. ہے پلے دیٹ ویڈیو, میں عوام ہوں. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تمہارے منہ پہ چانٹا مارا ہے. بٹ کیوں؟ تم نے مشرف کو نکالا تھا, اور پھر زرداری آیا, تم نے گیلانی کو نکالا تھا, اور اب راجہ پرویز اشرف آیا. میری جان, اب تو یہی ہے تمہاری قسمت, اور یہ چماٹے تمہارے منہ پہ. She comes and says میں عوام ہوں, اور میں آتے رکھ کے مارتا ہوں تھپڑ, اور کہتی یہ کیا تھا, میں کہ تمہارے منہ پہ تماشا تھا. راجہ پرویز اشرف کا پرائم منسٹر لگنا گیلانی صاحب کے جانے کے بعد عوام کے منہ پہ تماشا تھا نا. اور ساتھ میں ڈپٹی پرائم منسٹر کون ہے, ماشاءاللہ چودھری پرویز الہی صاحب. چودھریوں کے چودھری پرویز الہی. ایک چھوٹا سا تھپڑ نہیں ہے اس پہ, آئی تھنک ہم ایک وقفہ لے لیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. Oh my God. Oh my God. ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں دوبارہ آپ؟ جی میں آپ نے پرائیویٹ کیا تھا نا خالی؟ ہاں میں نے. ایز اٹ از پوسٹ پلیز ری ریلیز اٹ. I shall do that. کیونکہ ہم نے تو عوام کے اوپر تماچا کا ڈپکشن کی تھی, سمبلزم تھا. انہوں نے تو بھائی صاحب جن کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف ان کے لیے تالیاں بجا کے جے ہو پربھو کی جے ہو کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یو نو واٹ, فائن, ہم سمبلزم پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. وی آر ناٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ, I don't know how you feel, I don't know how you feel. Yeah. What did your father say? My father said, why did you remove that video? And his view about the content? He said کہ well, it was very clearly said کہ you were the representative of عوام and you were not a female there. اور اگر واقعی میں جو ریالٹی میں ہو رہا ہے اس کو کوئی کوشچن نہیں کر رہا ہے تو تم لوگ بینا ملک, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر, آنے کی میں عرض کرتا چلوں, عامر صاحب میرے دوست ہیں, اور میں فل ڈسکلیمر یہاں دے رہا ہوں, میں دوست ہیں, میں ان کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی ہے, میری بات چیت بھی ہے. مجھے ان کے ٹی وی پہ آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو جن کو اعتراض ہے ان کی خاموشی پہ مجھے اعتراض ہے. اگر مجھ سے آپ کو ناراض شکایت ہے آپ بولیں. مبشر لقمان صاحب وہ بھی میرے دوست ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, بزنس کلاس میں ہوں میرے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میرے ان سے تعلقات ہیں. یا تو ان کو ہٹاؤ نہیں, اور ہٹایا تو واپس, ہٹایا تو پھر اسٹینڈ لو نا. مایا خان سے میری کوئی دوستی نہیں ہے, میرے کوئی تعلقات نہیں ہے, آپ نے ہٹایا اس سما سے, پھر جب ARY پہ آتی ہیں تو پھر اسٹینڈ لو نا, یا ایکسیپٹ کرو کہ تمہارا ڈرامہ ڈگوزلی ہے, یا تو اسٹینڈ لو. اور آپ سب انجوائے کر رہے ہیں, آپ سب انجوائے, مزے ہیں. یہ ٹرولنگ انٹرنیٹ سے نکل کے مین اسٹریم کو ٹرول کر رہے ہیں. we just enjoy criticizing. 4 دن کا ڈگوزلا ہمارے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہو گیا کہ ہم کس کے اوپر کس وقت انگلی اٹھا کے کیا بولیں.
This is just किस become को an जलील करें? entertainment for us. Just entertainment, it's just gossip. है ना? Everyone enjoys doing it. किसी को जलील कर आओ आज इसको जलील करते हैं आज हर किसी की बारी आती है. यार, वो ऐसे ही चलाओ, गर्मी लग रही है उधर वाला यार. हर किसी अच्छा की हाँ, बारी जहाँ आती मैं है. थप्पड़ गेट की बात कही थी तो इससे पहले भी हमने काफ़ी मैसेजेस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, गर्ल पावर में हिबा के काफ़ी पैकेजेस हमने बनाए थे, जिसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया था, जिसमें हमने रेप दिखाया था, निकाला तुमने वीडियोस? इश्यूज मैं चला दूंगी. चलाओ. किस बात की है ये सजा, ये सितम, ये तशद्दुद, सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? जी, boyfriend I was on beaten street. by, मतलब दिखाना चाह रहे थे कि पेरेंट्स फाइट करते हैं, उनके बीच में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, and how the kid gets affected. जहाँ पे मुझे थप्पड़ पड़े थे तो उस वक्त क्यों नहीं रेस किया गया ये क्वेश्चन कि लड़की पे क्यों थप्पड़ मारा गया? My point is गुड this. कैच. Why did you not raise a question then? Why now? याद है हमारा सबसे पहला वीडियो जो रिलीज किया था कि वो बस खामोशी तोड़ो, जी. स्पीक फॉर चेंज का जो था, जी. उसमें एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा है, ठीक है, एक वो जो सामान बेचने वाला, दिखाओ वीडियो, उसमें भी एक औरत को डोमेस्टिक वायलेंस था उसके अंदर, ठीक है, वो हाथ उठाया और वो फ्रीज फ्रेम है, क्या हुआ उसको, उस पर क्यों बोला? उस पे क्यों नहीं बोला? इसी वीडियो पे जहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि दिस इज लाइक अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड. और जितनी रीएनैक्टमेंट्स होती हैं, या क्राइम रीएनैक्टमेंट्स हो रही है, उसके लिए क्या उन्होंने बोला है आपको कि वो तो रेटिंग के लिए किया जाता है और हम उन पे भी हंसते हैं, तो आप पे क्यों नहीं हंसते? आपके एजुकेटेड प्लेटफॉर्म से, तो एजुकेटेड प्लेटफॉर्म भाई वो रीएनैक्टमेंट जिसमें अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात है यार. आई थिंक इट्स for me honestly नेशनल ज्योग्राफिक रीएनैक्टमेंट्स दिखा I रहा don't know होता है. how I have become a very big enemy of another women in my society. I was just portraying what is happening because I personally feel And that's what we're here to do. We're here to show you what the reality is and then take a learning from it. ना यार, उससे कुछ सीख के कर जाओ ना. ये थोड़ी कि अब ऐसे एक पैकेज है जहाँ पे ड्रग अब्यूज के हम बता रहे थे कि टीनेज के साथ अगर मैंने एक सिगरेट उठा ली, but that doesn't mean I smoke. That was just a symbolic representation. And this is what the teenage society is doing. वो जो drugs वाले जो पैकेज, हाँ. So I went home. I hope you're gonna show ये सब दिखाओगे ना. I will show all these. अगर मैं उस पे क्यों नहीं उठाया कि एक लड़की ने सिगरेट दिखाई है? Why this? और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो मुझे इसका आंसर दें. लेट्स डिबेट. बदतमीजी, ब्लेम, ये वो और अकल के साथ यार. लेट्स डिबेट. बोंगे ना मारो. आप चाहते तो लेट्स इवन कम हियर, सिट डाउन एंड डिबेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ताकि लोग भी देखेंगे डिबेट क्या हो रही है. Why don't you come down? We'll take you on Beeper, we'll take you on Skype. Let's have a chat and debate over this topic. आपने इस पे क्यों पॉइंट रेज किया and why not the previous videos? I fully agree. एक और चीज में जहन में भी आई थी, उस पर बात करनी है. हम थप्पड़ गेट से होकर आ गए, मारपीट से घूम के आ गए हम. बीना के बारे में आप बात कर रहे थे कि एक ट्रेंड फॉलो हुआ था. हाँ बताओ. यही कि जब बीना की वो जो पहले कंट्रोवर्सी शुरू हुई, ISI वाली images आई. पहले इंडिया वाली ISI में नहीं कहूँगा मैं, ISI हमारी जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इंटेलिजेंस है, उसको रेफर ही मत करो यार. वो उनकी मॉडलिंग की इमेजेस आई जी नहीं, उनकी अल्फ नंगी तस्वीरें आई थी इंडिया से उतर के. नंगी तस्वीरें आई थी उनकी इंडिया से उतर के. जी हाँ. और फिर उन्होंने बोला कि मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन. फिर फतवे आए, फिर मौलवियों ने उनको थ्रेटनिंग दी और उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे बहुत थ्रेट्स हैं अपनी फैमिली में से और मौलवीज में से भी. अब उनकी ये रमजान शो आ गया. उससे पहले एक आर्टिकल आया BBC वाला जिसमें ये बताया गया कि वो रोल मॉडल हैं. अब वो आके अपनी तमाम बातें जो हैं उसको धोएंगी, जो कि अच्छा है. वो गलती हर इंसान से होती है. वो अगर अपनी गलतियों की माफी मांग रही हैं, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे कि वो बेहतर काम कर सकें और करें. लेकिन मैं उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ. मैं इस मामले पे मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन दिखा रहा हूँ. इस टाइमलाइन से अपने नताइज खुद अखज़ कीजिए और जिस तरह वो प्रोमो बनाया गया है उसके ज़ूमानी जुमलों को ज़रा गौर से सुनिए. चाहे तो एक बार और मैं आपको ये तसल्ली फिर देख लीजिए. मैं हूं वीना मलिक. मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार, सिर्फ और सिर्फ हीरो टीवी पर. ये जो जुमले जहां जहां कॉमा फुल स्टॉप पर ठहर के जिस तरह वो जुमलों की अदायगी कर रही हैं,
اس تماچے کو. دل تو میں کر رہا ہے کہ 2 خواتین ہیں, شاید پورا معاشرہ پورا ہو جائے کہ میں تماچے لگا دوں. یہ جو چانٹا ہمارے منہ پہ ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہیرو ٹی وی لگا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہندوستان لگا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو پاکستان کے منہ پہ بڑے بڑے چانٹے مار رہی ہے آج کل. یہ وہ چانٹا ہے. اور آج تک یہ بھی اس بات کو سمجھیے, تمام دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی ایک چیز پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا نیشنلزم تو ہماری روح سے نکال دیا گیا, ترانہ نکال دیا گیا, کوئی پاکستان کی بات, جھنڈا, ہر چیز ہمارے سسٹم میں. پھر ایک چیز تھی جس کے اوپر ان کو پتا تھا کہ نہ ہماری فوج کو ہرایا جا سکتا ہے, نہ کسی پاکستانی کو. اللہ اکبر کہا اور پاکستان کے 18 کروڑ واقعی سیسا پلائی دیوار بن گئے. اب یہ وہاں جا کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں, آپ کے سسٹم میں سے یہ مذہب کو کھینچ رہے ہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کو مذہب کی ٹھیکیداری دے رہے ہیں جس سے آپ خود اپنے مذہب پہ, اپنے آپ پہ شک کریں گے کہ نہیں کریں گے, اب یہ سوال بنتا ہے. بٹ یہ جو طاقت ہے, انہوں نے مولوی صاحبوں کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ ان کے فتوے کہاں گئے؟ کوئی اتنی بڑی طاقت ہے جو سارے مولوی صاحب جو اٹھے تھے اس وقت, جن کو اس وقت آواز اٹھی تھی, آج وہ کہاں ہے؟ آج کہاں ہے وہ؟ چلیں یہ ٹرینڈ میں بھی دیکھتی ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ آواز کہاں ہے؟ ہاں ڈھونڈتے ہیں. نہیں, ایک گانا ہے نا, کیا پیار بڑا نا. اچھا چلو چھوڑو. یہ ڈھونڈتے ہیں کہ آواز گئی. لیکن مجھے ایک اور بات کرنی تھی, میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ایک وقفہ لینے تھا کہ یاد آ جائے. نہیں, کام کی چیز تھی یار. ہم نے کیا بات کرنی تھی عائشہ؟ ہم نے وینا ملک کر لی, تھپڑ گیٹ کر لی, سوشل میڈیا کر لی. ہم نے سوشل میڈیا میلہ کر لیا, جو کہ بڑی خوشی ہوئی. رحمان ملک کے لیے تالیاں بجا رہے تھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, عزت دے. اب اگر ان میں سے کسی نے گورنمنٹ, رحمان ملک یا کسی سسٹم کے خلاف بولا تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک کاؤنٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, وہ لوگ, اچھا اس میں پی ٹی آئی کے بھی بڑے چیدہ اشخاص موجود تھے, تو وہ رحمان ملک کے لیے, اس ایونٹ میں رحمان ملک کا آنا واز اے سلیپ آن دا فیس آف نیو جرنلزم. ٹھیک ہے, اور ہمارا چانٹا ان کو کاٹ رہا تھا. یہ بات ہو, خیر وہ بات آئی تھی ذہن سے نکل کے جو کرنی تھی. بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ یو کین جوائن اس اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دس. ایک ہم اس کا راستہ بتاتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی ہم اس کو ٹچ کرتے جائیں. آپ ویڈیوز بنا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے شوز میں بذریعہ ٹیلی فون اور اسکائپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں, کبھی ہمارے پاس کراچی کے علاوہ کہیں فیسلٹی نہیں ہے, تو یہاں اسٹوڈیو میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, خود اپنے شوز یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں. یہ فورم آپ کے لیے ہے, یہ ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا. آئیے استعمال کیجیے. وائسز آف چینج کا سیکشن ہماری ویب سائٹ جو ہے speakforchange.org, وہاں جائیے تو وائسز آف چینج کا ایک سیکشن ہے, وہاں ہمارے کنٹریبیوٹرز یاد آ گیا مجھے کیا بات کرنی تھی, بھی کرتا ہوں. وہاں ہمارے کنٹریبیوٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کیجیے. کوالٹی ٹیلی فون سامنے رکھیے, جو بولنا بولیے. ویڈیو نہیں تو آڈیو بھیجیے, ہم وہ لگائیں گے, لیکن بہتر ہے کہ ویڈیو بھیجیے, مزہ آتا ہے. تو اس میں بھیجیے, ہم اس کو کانٹینٹ کو انوالو کریں گے, انکلوڈ کریں گے اپنے شوز کے اندر. بات مجھے یہ یاد آئی کہ تھپڑ گیٹ تو ہو گیا تھا, اب اسٹرینگل گیٹ آ گیا ہے. جی ہاں, یہ پرسپیکٹیو شو کا آپ نے ٹائٹل دیکھا ہے؟ آپ ذرا مصروف تھیں, آپ کی شاید نظر نہ پڑی ہو. وہ ٹائٹل میں عائشہ نے جو ہے وہ مجھے گلے سے پکڑا ہوا ہے, اور وہ میں جو ہوں I'm leaning back and she's pushing me. And I'm just enjoying that. I'm just enjoying that. اور جو ہمارا ایک YouTube کا پیج ہی بن رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے مجھے میرا قد چھوٹا کیا ہوا ہے, وہ ریلیز ہو گیا ابھی نہیں, ہونے والا ہے, آج کل میں ہو جائے گا. تو وہ اس میں بھی ہے. تو بیسکلی پرسپیکٹیو جو ہم جس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں عائشہ نے جو ہے مجھے having fun یار, مستی کی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر یہ آ گیا کہ پہلے آپ نے تھپڑ مارا تو وہ بھی غلط تھا, اب کیا ایک عورت ایک آدمی کا گلا دبا رہی ہے تو آپ تو مین اسٹریم میڈیا کی طرح سینسیشنلزم کریں, کیا بکواس ہے یار. It is called fun, it is called humor, it is called taking things on a lighter note. Chill pill, huh? Yes, take a chill pill. Yeah, seriously. And consider that there are medications for PMS now. You beat. All right, before he goes overboard, let's say a goodbye. Thank you, Beena. Are you You're part of a Are you show. back? Are you in Yes, the? I enjoyed it today. Are you in? I enjoyed it today. Are you here? Don't change your words, okay? It's on camera now. Yeah. All right. کچھ لوگوں نے بھی پوچھا ہیبا کہاں ہے, Heba. بتا دیں. ہاں. ماشاءاللہ ہیبا گاٹ میرڈ, اور آج کل وہ اپنی میرج لیو کے اوپر ہیں. انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گی, جلوہ گر ہوں گی. جلوہ گر ہوں گی, بلکہ کچھ دیر پہلے ابھی یہیں بیٹھی ہوئی تھیں, سب سے ملنے آئی ہوئی تھیں. ابھی وہ گھر چلی گئی ہیں, تو جلد انشاءاللہ وہ واپس ہوں گی, یہیں کہیں نہ کہیں ہیں انشاءاللہ. اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ ان کو
اپنی ازدواجی زندگی میں خوشیاں دے, کامیابی دے. ان میاں بیوی کو دونوں یہیں ہوتے ہیں, ان کے شوہر بھی اور وہ بھی, ان کو بھی ہم جلد انشاءاللہ دونوں کو بٹھائیں گے یہاں. ان کی خوشیوں کے لیے, ان کی زندگی کے لیے دعا کیجیے, اور احسام الحق کا جان چھوڑ دیجیے, خدا کا واسطہ ہے. اور خاص طور پر سنگل. کیا وجہ بتائے گی, سماجی اور کون سی موسمبی, پتہ نہیں, سماجی اور I don't know. کون سے اختلافات تھے, وہ 2 لفظ تھے نا, بس پرسنل ہوں گے نا کچھ, سوسائٹل اینڈ فیملی اینڈ پرسنل بیک گراؤنڈس کا فرق ہے. سو یو تھنک ایسا, تو احسام کے لیے کوئی پیغام, یہ پیغام تھا. ہائے ہیلوس. اوکے, تو احسام بھائی کنسیڈر, پلیز کنسیڈر. آپ بھی کسی کے لیے احسان, تھینک یو, ناٹ انٹرسٹڈ. اوکے, بائے.